السلام علیکم۔ میں یہاں دور دراز دیہی علاقے میں خواتین کی دینی تعلیم و تربیہ کے لیے پہنچی ہوں۔ خواتین کے جمع ہونے میں کچھ ٹائم تھا، میں وقت پہ پہنچ گئی۔ اب اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اس وعدے کو پورا کرتی ہوں جو میں نے آپ سے کیا تھا کہ ہماری 2025 دورہ قرآن کلاس آپ کو بور نہیں ہونے دے گی اور نہ ہی ادھر ادھر۔ جو پراپر بیٹھ کر 1 گھنٹہ بھی قرآن کو نہیں دیتے کہ ترجمہ قرآن تھوڑا دل میں اتارنے کا موقع دے سکیں، کوئی راستہ بنا سکیں، تو انہیں میں ویلاگ کی شکل میں جہاں بھی ہوئی، ڈزنٹ میٹر کہ میں دیہات میں ہوں، میں شہر میں ہوں، میں گلی میں ہوں، میں بازار میں ہوں، میں گھر میں ہوں، میں کہیں بھی ہوں، ویلاگ دیکھتے ہیں نا آپ کو ویلاگ میں قرآن سناؤں گی۔ کچے گھروں سے اسٹرابری کے کھیتوں تک، آج پہلی بار میں خود اسٹرابری کے کھیتوں میں پہنچی۔ صبح نماز فجر کے بعد لائیو کلاس میں دورہ قرآن کا پہلا پارہ پڑھایا، اس کے مین پوائنٹس فنگر ٹپس پر ویلاگ میں پیش کرتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ آج پارہ 1 دورہ قرآن کلاس میں ہم نے کیا پڑھا؟ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ ہر سال رمضان میں دورہ قرآن کرتے کہ جبریل آسمانوں سے اترتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے اور آپ کو قرآن سناتے اور سنتے۔ مسلمان رمضان میں دورہ قرآن کرنے والے اسی سنت پر عمل پیرا ہونے والے ہیں۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کی شان کہ اس کے ہیں کئی نام، یہ فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یہ سورۃ الحمد بھی ہے، یہ الشفاء بھی ہے، یہ القرآن ہے اور سبع المثانی ہے کہ اس کی 7 آیات ریپیٹیڈلی سارا ٹائم ہر وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اور رب العالمین سے رب نے جو اپنا تعارف کرایا، کیا خوب کرایا کہ جہان صرف یہ اور اگلا نہیں بلکہ بے شمار ہیں اور اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین سے نقطہ سمجھ آتا ہے۔ اور اسی سورت کی آخری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے پیروکارو ذرا دیکھو، تمہیں تو قرآن میں ان سے بچنے کی دعا سکھائی گئی ہے اور تم ہو کہ ہر چیز میں ان کے ٹرینڈ کو بلائنڈلی فالو کرتے جا رہے ہو۔ تو یہ میسج کہ آئندہ یہ نہیں کرنا، علم اور ترقی تمہاری میراث ہے، آئندہ تم نے انہیں نہیں، ایسے کام کرو، اپنی پہچان بناؤ کہ وہ تمہیں فالو کریں۔ اور آمین، یہ ایسے ہے کہ جیسے دعا کی قبولیت پیکنگ پر سٹیمپ، جو مانگا اللہ نے قبولیت کی مہر ثبت کر دی۔ تو یہ آمین اتنا اہم ہے، حتیٰ کہ نماز میں جب امام یہ پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو ساتھ رپیٹ کرتے ہوئے آمین بآواز بلند کہنا ہے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ باجماعت نماز کا ہے۔ پھر سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے جو سینام القرآن ہے، قرآن کی پیک، کوہان، جس گھر میں پڑھی جائے شیطان نکل جائے، برکت آ جائے اور حسرتوں کا خاتمہ ہو جائے، روز قیامت سایہ بن جائے۔ اور سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والے کا ایسا ساتھی بنتی ہے کہ روز قیامت اس ساتھی کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی۔ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے جو حروف مقطعات ہیں، قرآن میں جتنے بھی ہیں ان کے حقیقی معنی سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، تو ایسے لفظوں کو بچوں کے نام کے طور پر نہیں رکھنا چاہیے۔ سورہ بقرہ قرآن کی اہم ترین سورہ ہے، اور اگر صرف قرآن کی پہلی 7 سورتیں ترجمہ تفسیر سیکھ لی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بڑا عالم قرار دیا کہ وہ بہت بڑا عالم دین ہے، فَهُوَ حَبْرٌ، جس نے پہلی 7 سورتیں حاصل کر لی وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ چاہیں گے بننا تو آئیے اس سفر میں شامل ہو جائیں، پراپر کلاس میں آ جائیں، واٹس ایپ لنک بار بار دیے جاتے ہیں، جوائن کریں اور دین سیکھیں۔ اس صورت میں اللہ کی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، تو اللہ کی عبادت یہ اصل میں ساری زندگی بندگی کرنے کا نام ہے، یعنی میرا جسم میری مرضی نہیں، جان دی ہوئی اسی کی ہے اور اس کی فرما برداری میں گزرے گی۔ بقرہ آیت 38 میں اور پھر پورے قرآن میں بھی آگے یہ لفظ آپ پڑھیں گے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ اپنے عبادت گزاروں کو خوف اور حزن سے بچا لیتا ہے۔ خوف اور حزن میں فرق یہ ہے کہ انسان کو جو خوف ہے، فیئر ہے، یہ فیوچر کا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، اللہ اس سے انہیں محفوظ رکھے گا، ان کی دنیا کی زندگی میں بھی اور حقیقی اخروی زندگی میں بھی۔ اور حزن یعنی دکھ، غم انسان کو
ماضی کا ہوتا ہے پاسٹ، تو اللہ اپنی بندگی کرنے والوں کو ماضی کے دکھی یادوں سے، پاسٹ کے گلٹ سے نکال لیتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ٹینشن ڈپریشن سے مکمل نجات۔ اچھا، سورہ بقرہ آیت 41 اور سورہ بقرہ آیت 79 سے ایک اہم ترین مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ یہ جو عام طور پر بدگمانی اور غلط بیانی کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھانے کی فیس لینا یا قرآن ٹیچر کا معاوضہ لینا حرام اور منع ہے، یہ اللہ کے کلام کو گویا بیچنا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت لو۔ مطلب کہ دنیاوی مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا یا بدلنا جتنی بھی قیمت کے بدلے ہو، یہ تھوڑا اور غلط ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ اور آیت 79 ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کریں۔ مطلب مفاد، مال یا ذات کی خاطر اللہ کے احکامات کے خلاف فیصلہ، فتویٰ یا قانون پیش کرنا، یہ گویا مفاد کو عزیز کرنا، ذات کو ترجیح دینا یا مال بنانا، اور اس سب کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچنا ہے۔ تو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ مفاد کی خاطر یا مال کی خاطر یا ذات کی خاطر اللہ کے احکامات کی، قرآنی آیات کی مخالفت کرنا، یہ ہے اللہ کی آیات کو بیچنا، نہ کہ فیس لینا ایک خدمت کی۔ یہ تو اولا اور اعلیٰ ہے، سب سے بہترین معاوضہ ہی یہی ہے۔ جیسے احادیث میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اس بارے میں تو بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک آیت ہے کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، اس سورہ بقرہ کی آیت 76، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نافرمانوں کو کیسے بندر بنا دیا۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل جنگل میں بندر ہیں، یہ شاید وہی بنی اسرائیل کے عذاب شدہ ہیں۔ موجودہ بندر عذاب شدہ نہیں، وہ چند دنوں میں ختم ہو گئے تھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ ہم نے انہیں عبرت بنایا، یعنی ان کی سزا قرآن میں بیان کر کے لوگوں کے لیے عبرت رکھ دی۔ اسی طرح اس صورت کی پہلے پارے میں آیت ہے 101، اس سے ایک اور اہم مسئلہ سمجھ آتا ہے۔ یہ جو لوگ قرآن ٹیچر کے مسند یا اونچی جگہ سٹیج یا چیئر وغیرہ پہ بیٹھ کے کلاس دینے سے منع کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح بعض اوقات صفیں یا لائنز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے پیچھے قرآن اٹھائے یا دینی کتابیں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ دینی کتابیں اسلامیات کی بک نیچے ہو رہی ہے یا قرآن کو پیٹھ ہو رہی ہے۔ تو اصل میں قرآن میں جس پیٹھ کی مذمت ہے وہ لا علمی ہے، یہ پیٹھ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں البقرہ آیت 101، فرمایا کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ نہیں جانتے، یعنی سننا ان سنا کرنا، لا علم بنے پھرتے رہنا، یہ پیٹھ کرنا ہے، نہ کہ فزیکل پیٹھ۔ یہاں ظاہری فزیکل پیٹھ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں معنوی اصل پیٹھ کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کے احکامات کو، قرآن کی آیات کو اہمیت نہ دینا اور ایسے بیہیو کرنا جسٹ لائک کہ آپ کو گویا پتہ ہی نہیں ہے، جان بوجھ کے اگنور کرنا یا ایون جاننے کی کوشش نہ کرنا، یہ پیٹھ پھیرنا ہے، یہ منہ موڑنا ہے، یہ ہے معرضون اور وراء ظہورہم کا معنی۔ خود قرآن کے الفاظ ہیں کأنہم، پیٹھ پھیرنا کیسے؟ گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں۔ تو جو پڑھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو یہاں مراد ہی نہیں ہے۔ اس طرح بقرہ یہ ایک گائے کا واقعہ ہے کہ جو ان کے لیے ذبح کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ جس کے ذریعے سے قاتل کا پتہ چل جائے کہ بنی اسرائیل میں ناحق جس شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کا قاتل کون ہے۔ اب ان کی سوال برائے سوال اور ضدی طبیعت کی وجہ سے یہ تقریباً ناممکن تھا، لیکن اللہ کا نام لینے سے، صرف انشاءاللہ کہنے سے وہ کیسے ممکن ہو گیا، تو ہمیں انشاءاللہ کی برکت معلوم ہوتی ہے۔ آیت 70، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ،
اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو مقصد کو پہنچنے ہی والے ہیں۔ اور ایک اور آیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جواب دیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جسے قرآن میں ایک دعا کے طور پر نقل کیا گیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ پتہ چلتا ہے کہ حد سے زیادہ ہر وقت مذاق، فن، میمز، میمکری، جوک، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ سمجھداروں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اس بارے میں نا آپ کو 2 بار، ایک بار شروع میں اور ایک بار آخر میں، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی ملا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ہماری زندگی میں رب کے بے شمار خاص احسانات ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کب کے بھولے بسرے ہو چکے ہوتے۔ نسیم منسجا، تو ہمیں وہ یاد کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ خاص مواقع کون سے ہیں، اور انہیں یاد کر کے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس آیت میں شکر کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب سے شکر کی توفیق مانگنے کے لیے فرضوں کے بعد نماز میں فرض رکعت کے بعد یہ ضرور پڑھا کریں۔ جہاں نصف ہو رہا ہے نا اس پہلے پارے کا، وَإِذْ أَخَذْنَا شروع ہو رہا ہے، دوسرا نصف، اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن رول بتایا ٹو گیٹ جنہ فار آل، پہلوں کے لیے بھی اور اس امت کے لیے بھی، اور وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق الناس کا مجموعہ۔ ایک تو دونوں کی اہمیت معلوم ہو گئی، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آیت میں بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ ان کو ترجمہ آتا ہے، آسان سا ہے۔ ایک بات آپ نے غور کی کہ لا تعبدون الا اللہ، یہ تو ہو گیا اللہ کا حق، اور لوگوں کے حق میں پہلے والدین کا، پھر اقربا کا، پھر یتامہ، مساکین، ان کے ساتھ احسان اور لوگوں سے اچھی بات، اس کی اہمیت، اور اسی کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اچھا دیکھیں کہ نماز تو اللہ کا حق ہے بندے پہ، لیکن اسے حقوق الناس کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ نماز کا اصل فائدہ خود نمازی اور باقی بندوں کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈسپلن سکھاتی ہے، یہ وہ اسپرچویلٹی ہے کہ، اور یہ وہ فزیکل ایکسرسائز ہے کہ جو انسانی لائف اور اس کی صحت اور اس سے مرتب ہونے والے معاشرے پر اثرات کو بہتر بناتی ہے۔ بٹ اے بیوٹیفل پوائنٹ اف یو ریلیٹ اٹ۔ اور آیت 93 جو ہے نا، اس میں ایک جملہ یہ میرے دل میں اتر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے خبردار کیا، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں تو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ گویا یہ ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے، کس کے دل میں اللہ کی جگہ کس کی محبت سرایت کر چکی ہے، جس کی خاطر دین پر عمل مشکل ہو جائے۔ ابھی نکال دیں، کوئی تو ہوگا لوڈ ون، کسی کی خاطر، مے بی ہسبینڈ، مے بی بچے، مے بی پیرنٹس، مے بی بیسٹ فرینڈ، مے بی اینی سیلیبریٹی، اینی ادر، اینی تھنگ۔ ایک اور اہم ترین مسئلہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم قرآن جو نہیں پڑھتے، اگر پڑھتے تو اس کی بنا پر اتنا خون خرابہ، فرقہ واریت نہ ہوتی۔ آیت 104 ہے نا، کیسے فرمایا ہے؟ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو تم راعنا، ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا، ہماری طرف دیکھ، یعنی یہ کہو اور سنو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے الفاظ جو ذو معنی ہوں اور ان کا غلط معنی بھی لیا جا سکتا ہو، اچھا معنی بھی نکلتا ہو، تو ان کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ دیکھیں، راعینا اور انظرنا، ان کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، اور صحابہ کی نیت بھی نیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے راعینا جیسا لفظ
کہ جس سے منافق، کافر، مشرک، بدعقیدہ لوگ بدتمیزی، بدعقیدگی، بد تہذیبی کی فضا بنا لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مولا علی کہنا یہ اس سینس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو مولا فرمایا، مولا بمانا دوست، لیکن ایک خاص طبقہ اسے علی مولا مشکل کشا کے معنی میں لیتا ہے، اور یہ معنی شرک کی تائید اور ترویج کا سبب بنتا ہے، اسی لیے یہ کہنا منع ہو جاتا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کر دیا کہ رائنا، اگرچہ بے شک اچھا لفظ ہے، تمہاری نیت بھی ٹھیک ہے، لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن نہ کہو۔ کیوں؟ اس کو دیکھیں تو علی مولا نہ کہو، کیوں؟ حالانکہ لفظ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، لیکن چونکہ بعد والے کئی ایسے لفظ اچھے خاصے بھلے معقول ہوتے ہیں مگر ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی قرآن کی روشنی میں ممنوع ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ٹائم میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات رشتوں، بعض اوقات چیزوں، بعض اوقات ایون کھانے پینے کی چیزوں، اور بعض اوقات دوائیوں، اور بعض اوقات کسی بھی چیز سے نام کسی کا لے کے اور جو مراد ہوتی ہے وہ حرام کی طرف اشارہ ہوتا ہے یا بے حیائی والا ہوتا ہے، تو اہل ایمان کو، مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کا حکم ہے۔ پہلے کے اس کلاس میں میں نے جو مختلف آیات کی مناسبت سے اپنی اسٹوڈنٹس کو مختلف دعائیں سکھائیں، میں وہ بیان کروں۔ آخری بات میں کر دوں کہ اس پارے کی اختتامی آیات میں ایک رکوع شروع ہو رہا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ۔ یہ پڑھتے ہوئے مجھے بالکل اپنے بچپن کے حفظ کا وہ مقابلہ یاد آ جاتا ہے کہ جس میں مجھے فرسٹ پوزیشن اور ممتاز سند ملی تھی، کہ جب مجھ سے امتحان لیا گیا تو میں بہت چھوٹی سی تھی، آئی تھنک 8 ایئرس کی، تو اس میں جو قاری صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا تھا وہ البقرہ آیت 130 سے یہ آیت تھی، تو جب میں یہ پڑھتی ہوں تو میری ماضی کی سنہری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ کیا خوبصورت ملت ابراہیم کی پیروی کی ترغیب ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہم میں سے کون ہے جب قرآن کا کوئی حکم، حدیث کا کوئی حوالہ سامنے آئے تو وہ جدی پشتی روایات کو دور پھینک دے اور قرآن کے آگے کہے سمعنا وأطعنا۔ آئی تھنک میرا بھی ادھر درس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں نے یہاں ایک لمبا درس شروع کر دیا آپ کو ایک شارٹ ولاگ کے نام پہ یہ سب سنانے کے لیے۔ اس بارے میں ہم نے بہت ساری دعائیں بھی سیکھیں جن میں رب کی نافرمانی، نفاق اور برے اخلاق سے پناہ کی دعا بھی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ہدایت کے ذکر پر رب سے ہدایت کا یوں سوال، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور بابا آدم کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جادو، جنات، آسیب اور ہر شر سے پناہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس پارے کا اختتام اور اس ولاگ کا بھی اختتام ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ذکر کے ساتھ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام